جو لوگ اللہ کے ذکر سے دور ہیں، جو اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، جن کی زندگی اللہ کی عبادت سے خالی ہے، وہ بھی اس دنیا میں عروج پر ہے، بہت مالدار ہے۔ آج ہم بھی مکئی لگائے ہیں، اور جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، غیر مسلم لوگ ہیں، وہ بھی کھیت میں مکئی لگایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کے کھیت میں اللہ تعالیٰ نے دانا دیا۔ تو پھر ہم نماز کیوں پڑھیں گے، نیک عمل کیوں کریں گے؟ ایسے ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، رحمان کہتے ہیں اس کا تعلق جو ہے دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اللہ تعالیٰ سبوں کو رزق دیتا ہے۔ رحمان، دونوں کے معنی تھوڑا سا فرق ہے۔ رحمان کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مہربان اور آخرت میں بھی، یعنی کہ اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، پھر بھی اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ اور رحیم کا جو تعلق ہے وہ قیامت میں، یعنی رحم جو اللہ تعالیٰ کریں گے صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، جو اللہ کو مانیں گے، جو اللہ کی عبادت کریں گے، جو اللہ کو ذکر کریں گے، وہی جنت میں جائیں گے۔ لیکن جو اللہ کی عبادت، جن کی زندگی اللہ کی عبادت سے خالی ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پر رحم نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد آگے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، یہاں پر بتایا کہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کا مالک نہیں ہے کیا؟ ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، سورہ فاتحہ میں 3 نمبر آیت میں کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، کہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کا مالک نہیں ہے؟ نہیں، دنیا کا بھی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر کچھ دنوں کے لیے دنیا والوں کو حکومت دی ہے، اور یہ آزمانا چاہتے ہیں کہ آپ جو دنیا میں حکومت کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ آپ کو جو دیا ہے، جو آج سرکار ہے یا کوئی بھی گورنمنٹ کام کر رہا ہے، جو حکومت چلا رہے، جو ذمہ دار ہے، ان کے پاس کچھ دنوں کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے ان کو ذمہ داری دی ہے۔ ان سبوں کا مالک اور سبوں کا امتحان لینے والا تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور کہتے ہیں کہ ہم کو راہ مستقیم پر چلا، جس میں ٹرننگ نہیں ہونی چاہیے، بالکل سیدھے راستے پر۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر ہم نماز کے اندر جتنی دعائیں ہم لوگ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اگر ہم ان کا ترجمہ یاد کر لیں تو نماز میں اتنا من لگے گا، آپ کا دل پر بھٹکے گا نہیں۔ آج کل ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو دکان کا حساب کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو اپنے بچوں کا خیال، نماز پڑھتے ہیں فلاں وہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، مطلب دنیا کی ساری باتیں نماز میں آپ کو یاد آ جائے گی۔ اگر آپ سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد رہے گا اور دعاؤں کا ترجمہ آپ کو یاد رہے گا تو پھر آپ کا ذہن ادھر ادھر جائے گا نہیں، اور آپ جو آپ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آئے گی کیا کر رہے ہیں، تو عبادت میں فرق آ جاتا ہے، نیکی کم بیشی کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر ایک انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمان ہونے کے ناطے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ جو لوگ جانتے ہیں ان سے پوچھ کر کے سیکھنا چاہیے۔ اور سیکھنا، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ بڑے ہو گئے ہیں کیسے سیکھیں گے؟ سیکھنے کا جو عمر ہے نا، پوری زندگی ہے۔ ابھی بھی ہم لوگ پڑھ کے آ گئے پھر بھی سیکھ رہے ہیں، ہر دن کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پڑھائی میں کوئی شرم کی بات نہیں، سیکھنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ ہر وقت سیکھنے کی کوشش کیجیے، جھک کر کے رہنے کی کوشش کیجیے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہتے ہیں
کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھانے کے بعد ہم کو کیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، یعنی اے اللہ ہم کو اس راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام کیا ہے. یعنی جو لوگ کامیاب ہو گئے ہیں، جو صحیح راستہ ہے، یعنی جنت جانے کا جو صحیح راستہ ہے وہ صحیح راستہ ہم کو دکھا. جو لوگ کامیاب ہو کر کے اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہو گئے ہیں ان کے راستے پر چلائیے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور جو لوگ جن پر آپ نے غضب نازل کیا ہے اور جو راہ راست سے بھٹک گئے ہیں، جو جنت جانے کا صحیح راستہ ہے اور راستہ چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کر لیا ہے، اور جن پر آپ نے عذاب نازل کیا ہے ان کے راستے پر مت چلائیے. کتنی بہترین دعا ہے. اگر ہم اس کا ترجمہ یاد کر لیں گے نا تو نماز میں ذہن ادھر ادھر بھٹکے گا. نماز کے اندر جتنی دعائیں ہیں بہت بہترین دعا ہے. جب آپ نیت اللہ اکبر کہتے ہیں اللہم باعث بینی و بین خطایای، دعا میں کیا ہے؟ کچھ نہیں، آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اس میں ہے کہتا ہے کہ اے اللہ، کہتے ہیں اللہم، اے اللہ میرے درمیان اور گناہ کے درمیان، یہ گناہ ہے، یہاں پر ہم ہیں، تو یہ گناہ اور میرے درمیان اتنا دوری پیدا کر دے جتنا مشرق اور مغرب میں، پورا پچھم میں جتنا دوری ہے نا اتنا دوری مجھ سے گناہ سے اتنا دور کر دیجیے. اللہم باعث بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب، یعنی گناہ سے اتنا دور کر دیجیے جتنا مشرق اور مغرب میں، یعنی بالکل گناہ سے دور ہی کر دیجیے. تو ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ ہر ایک انسان کو، مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک انسان کو کم سے کم یہ نماز کے اندر جتنی دعائیں ہیں وہ دعائیں یاد ہونی چاہیے. وہ دعائیں یاد کرنے کی کوشش کیجیے، سیکھنے کی کوشش کیجیے. کسی وقت بھی سیکھ سکتے ہیں.